اگلی بات ہے جی، امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل دنیا کی نظروں میں گر رہا ہے. ماضی میں اسرائیلی لابی بہت طاقتور ہوا کرتی تھی، اب حالات یہ اکثر بدل چکے ہیں. مغربی ممالک میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے. غزہ جنگ فوراً روکی جائے. یہ بڑی خوبصورت اور بروقت بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایک زمانے میں یہاں چپڑ کناتی ہے ڈھیٹ قسم کے، مطلب جن کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے تھے. اقتدار میں آ گئے تھے، بگیاڑ آیا، شیر آیا تو وہ فلانا ہوا، جب تک یہ رہے گا تو وہ رہے گا، اس طرح کی لغو باتیں. تو دنیا بھی مختلف مراحل سے گزر گئی. اب یہ میڈیا یہ وہ، پہلے اگر اخبار ہم پڑھتے تھے، میڈیا شیڈیا نہیں تھا تو پتہ لگتا تھا جی کہ اتنے بچے یوں ہو گئے، بوڑھے بچے خواتین پہ ظلم. اب نظر آتا ہے سامنے کوئی انسان، اگر وہ انسان کی اولاد ہے، خود ابھی آدمی ہے، انسان بنا بھی، وہ بھوکے مرتے بچے تو دیکھے گا تو کراہت تو آئے گی، اس کو غصہ تو آئے گا. سو دس ورلڈ از ویری ریپڈلی چینجنگ. اور میرا اکثر جو یہ رونا رہتا ہے سائنس ٹیکنالوجی، مسلمان بہت پیچھے رہ گیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مومن نہیں ہے. مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. تو بہرحال اتنا ہمارے اور ویسٹ کے درمیان ترقی یافتہ ملک ذہنی اور فکری طور پہ اور تہذیبی طور پہ 1 سال میں 100 سال کا گیپ آ رہا ہے. تو دنیا اب یہ نانسنس برداشت نہیں کرے گی. یہ نیم پاگل ہیں. ٹھیک وقت پہ امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو وارننگ دی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، بہت کچھ بدل چکا ہے. جو ننگی غنڈہ گردی بدماشی یہ تاتاریوں نے بھی نہیں کیا، جو سمبل ہیں صفاقی کا. تو بات ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل دنیا کی نظروں میں گر رہا ہے، نہیں، خاصی حد تک گر چکا. یہ انسانوں کا ملک لگتا نہیں، یہ نیم پاگلوں کا، یہ وحشیوں کا بھی نہیں لگتا. تو حیرت ہوتی ہے مجھے کہ بہرحال اس دھرتی پہ اس طرح کے درندے اور صفاق اور ایب نارمل ہوش میں نہیں ہے. بہرحال علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ معافی وہ مانگتا ہے جو غلط کام کرے، معافی وہ مانگیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہم پہ جھوٹے پرچے دیے، ٹھیک ہے، معافی سے باہر نکلیں، اناس سے باہر نکلیں، جو ہوا اسے ختم کریں، آگے بڑھیں. ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے. اچھا، یہ چند باتیں یہ اسلام کی بنیادی ٹیچنگز ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات. مولوی بولے بیچارہ، اس کی کوئی نہیں سنتا. کوئی اگر کوئی انٹلیکچوئل اس طرح اس کی کوئی نہیں سنتا. کوئی اگر سیاستدان یا کوئی بڑا کوئی بزرگ اس طرح کی بات کرے، یہ جو معافیاں شافیاں ہیں ایک مسلمان کو. میں ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. حضور اگر حکم کرتے فتح مکہ کے موقع پہ تو معافی کیا مانگنی تھی؟ ابو سفیان اور اس کی بیگم ہند، ہمارے ہاں اسے ہندا کہتے ہیں، وہ غلط ہے، لفظ ہے ہند. اس نے حضور کے عزیز ترین محبوب ترین دوست کہہ لیں، ساتھی کہہ لیں، چچا کہہ لیں، ان کا یہ ڈفرنس چند مہینوں کا تھا. بیسیکلی دے ور فرینڈز، رشتے میں چچا تھے، حضرت امیر حمزہ. تو معافی کیا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اب دیکھو تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے. میں اب آج کل کی زبان میں بات، انہوں نے کہا کہ تو بہت محترم پیارا یہ وہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا جاؤ معافی. اور بات جہاں آتی ہے نا کہ اس کا مطلب ہے اعتدال کو ذبح کر دیا گیا، بلکہ ذبح کرنا تو پھر بھی کو کام ہے، موت کے گھاٹ اتار کیا گیا. یہ بنیادی طور پہ انتہا پسندی کی ایک صورت ہے، بڑی ہوئی انائیں.
وہ کیا ایک سائنس ہے سیدھی سادی کہ عبادت سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ہیومن لائف کے لیے خوراک سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم کا یہ حکم ہے کہ بھوک چھوڑ کے کھاؤ اور عبادت بھی اعتدال میں کرو، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ملک نرالا ہے، پھانسی تک چلا گیا تھا ضیاء الحق، اتنا بڑا احسان فراموش، اتنے لوگوں کو بائی پاس کر کے ضیاء الحق کو عجیب و غریب وہ آئٹم تھی، جنرل لگتا ہے، میرا تو یہ بڑا پرانا ایکسٹانس، خوبصورت تربیت فلانا، ان کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، بیہیویئر، یہ وہ سارا وہ بہت ڈسپلنڈ کام ہوتا ہے۔ وہ مجھے ساری زندگی سب کچھ لگا، سولجر نہیں لگا، جنرل نہیں لگا مجھے کسی طرف سے بھی، اور کیریکٹر بہرحال دین کی بھی بات کرتا تھا، تبلیغیں بھی بڑی کرتا تھا، اور اسلام کے نفاذ میں بھی بڑا، کیا کہتے تھے، مرد مومن مرد حق، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ سارے بے غیرت، مرد مومن مرد حق، اندازہ لگا اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ مومن کی ایک یہ دیکھو کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، تو غالب فزیکلی غالب آنا کافی نہیں ہوتا، نہ جس کو اس نے قتل کیا مروایا، وہ جج بھی پتہ نہیں کس نسل کے لوگ ہوں گے، اس کی برسیاں نہیں ختم ہونے میں آتی۔ بہرحال بات علی امین گنڈا پور نے ٹھیک کی ہے کہ اچھا، باقی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے، وہ نہیں بھائی گنڈا پور صاحب، مجھے بھی میرے جیسے ہمبل آدمی کو بھی اپنی حدود میں، جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ بدکار ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ انسان نہیں۔ اللہ پاک کا میرا خیال ہے سب سے بڑا امتحان ہی انسان کے لیے ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی حدود، یہ بنیادی طور پہ جتنی باتیں ہیں، جھوٹ سے بچو، ملاوٹ سے بچو، کیا ہے یہ حدود سے تجاوز کا نام ہے، لیکن پاکستان میں یہ کام ممکن نہیں۔ ہمارے ہاں عام آدمی جس کے لیے ہم بڑے پیٹتے ہیں، روتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو کچھ ہوتا ہے باٹم پہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، صرف سائز کا فرق ہوتا ہے۔